زینت العلماء شہنشاہ خطابت شہنشاہ ذکر الفضائل و مذہب بحر المذہب جناب خان مبشر عسکری کبیر والا اپنے مخصوص عزم ذکر محمد وآل محمد بیان فرمائیں گے. قبولیت واسطے صلوات. اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے بانیان دے مرحومین دی بلندی درجات واسطے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جڑیاں جھولیاں خالی ہیں انہاں دی اولاد واسطے اچھی صلوات. اللہم صلی علی محمد. ظلم دا دور ہے، ضرورت ہے ظہور امام زمانہ دی سرکار قائم آل محمد دے ظہور واسطے اچھی صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین. صلوات. وعلى زینت المسجد والمنبر فاتح الوحد والبدر والخیبر سید الاولیاء امام الہدى امیر المؤمنین. صلوات. وعلى سيدة الجليلة المخدومة جدا وصدية نبیان سردار دروازے ترگوندہ دیم لہج درود پردہ اجازت لائک دید گھر چاندہ. موسم دا مسائب اترے یا چار دی بیلے بطول دروازے تبا لگی. جبرائیل بسم اللہ کران نبیان دا سردار دھیم لہجت درود پڑھا اجازت لائے کے بطول میں جا رہا المظلومت المحرومت میرا سے بھی یاترائے دی پہلے نگری ہے نوکر گھرہ کے مرے میرا بھلا ہوئی حسین دی زخمی ناراضی ہوئی. جی بسم اللہ کرام. جانے دروازے تھے ملائکان دے آئے لچکیاں چلائیں دے آئے نہ جھولا جھولائیں دے آئے اسے دے دروازے تے فوج آئیے. اچھا ہی کو جملہ سمجھوان آج بھی زہرا دا گھر پہ اجڑ دے 11ویں امام دی شہادت دی رات بیان دی.
جملہ سنائنا عزت المومنین ہر کہن مرانال دکھ مکویلے اللہ دی کائنات چہگا حسین نمائے جنہیں قبر چی دکھ نہیں مکے اللہ ہوئی آئے کرنا اللہ حسین دس لب سمجھ بنے ہر کہیں دے دکھ مرن تے مک دین ایک حسین نمائے جڑی قبر جاج بھی دکھی ہے ایک کرانی کھڑا روندا مدینے گئے ایک پاسے بطول در اللہ میں پاسے مصطفیٰ در اللہ میں تو روزہ صدے ذرا ذہن لائے ونج مدینے چوجڑی قبر محمد دی دی آنے ایک پاسے حسین دی زخمی ماں دی اجڑی قبر آئی میں پاسے نبیان سردار در اللہ زہرا دی قبر دیکھ کے دو گلے محمد نتے لالا نبیان سردار سونا بے وسنائے تیری قبر مسجد نبوی چھے جدہ رات ہوندی ہے مسجد نبوی اتنے چراغ انہوں نے تعداد نہیں گئی دیا دیکھ دی قبر پہ چراغ کوئی نہیں بھلا ہوئی جی جی بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی اللہ تیرے وین قبول کرے جی بسم اللہ کرنا آنے تیری قبر دے چراغ گنی میں نہیں آنے ایک تیلی دی قبر پہ ادھارا رہ دے حسین دی زخمی مارازیوں نے دو جا گلہ دے کے آنے نبیان دا سردار گمبا دے خضرا دے سائے تلے دفانے دیکھ تیری دی قبر تے سایہ کوئی نہیں اور تیرے سینے دا درد ہر آزادار دے سینے دا درد اور زہرا دی قبر نٹھی ہے جتھے ترائے پتھر پہ آئے ہولے ہولے لہجے جادہ کھڑا محمد دی تھی احسان لائیا پیو دے شہر چ دفن ہوئے دیکھی مدینے جادہ دفن نہ ہوئے یہودیاں دا شہر نہیں نصرانیاں دا شہر نہیں پیو دا شہر ہے آدھا کیوں کھڑا آدھا منت لاؤے معصوم کو مار ایران لگی آوے مک گئی مجلس لفظ ختم ہو گئے آدھے سندھیاں دے زیور ویچ کے تیری ایران جو سوڑی قبر بڑھیا لوگاں لو پتہ لگیا اتھا جنت دے سردارہ دی ماں دی قبر واہ بھائی واہ بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی جی بسم اللہ کرا دے سندھیاں دے زیور ویچ کے تیری سوڑی قبر بڑھیا لوگاں لو پتہ لگیا نبیاں دے سردار دی دی قبر بھلا ہوئی منت کرے نا اے آج دا در دئی نہ ڈریا کر دہشت گردی تو سادات مومنین نہ ڈرے کرو دہشت گردی کو آتے نو دسی ونجا تاریخ اسلام دی پہلی دہشت گردی کتھا ہوئی ہے دونا نہ ڈریا کر دہشت گردی تو سانو پوتر ہوئے منظور ہے گھر جلے منظور ہے دسی ونجا تاریخ اسلام دی پہلی دہشت گردی حسین دی ماں دے دروازے دے ہوئی ہے بے شرم کی تیری ظالم دہشت گردی آئی پسلیت اڑ گئی ہے رسولہ زخمی ہے پوتر مار گیا دیا دائی جلدی ہے میں جیوار میں کامل بھلا ہوئی جی بھلا 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 آؤ ذہن لائیوان مومن ہے حکم نتنا سکھ جملہ اور پڑھنا میں اسے مجلس مکائی کھڑا ہے ذہن لائیا جس دروازے تے نبیان دا سردار بھی ملے جج بلے دا پہلی چھڑا کا بڑے دروازے تے سوئی ازادار نہ کھیا میں جملہ نہ پڑا میں نہ اپنا جگر کھلا چرین دے سنے ستار
آخری ٹائم ملکۃ العرب دارالعرب دا دہاڑا نبیاں دا سردار سران دی بیٹھا دے دا بیٹھا زہرا دی ماں دا لباس پھٹے ہو چادر جا جا تو پیوند لگے ہوئے نال بہ گیا دا بیٹھا زہرا دی ماں میرے گھر دے گزارنی اپنا مال دتائی اج میں محمد آنا میرے کول کوئی شاہ مانگ تو رومے تے بھاویں رومے سر چاہے جملہ ہی ہو جائے مجلس ہو مکوے نہیں حسین دی نانی ڈٹھا ہے منگ نہیں سکی اکھی وس پئین مصطفیٰ نے کیوں نہیں منگ دی میں جو کھڑا نہ کوئی شے منگ جاتا ہے لحظے بعد ٹر وجڑے میری حسرت جد اللہ دا جگرے بے شکن کر جاوے لفظ مکیا ہے سر جھک گیا دی اکھی میں منگا مینو منگن دا نہیں آتا بھلو بھی جدی ماں نہیں منگ سکتی وہ صحابیاں تو منگ دی رہی ہے بھلا ہوئی قسمت ماں دی اوکھی آئی دربار منگ دی رہی ہے قسمت دھی دی آدری آئی جڑی شام دے بازار شرابیاں تو منگ دی بھلا ہوئی کوئی شاہ منگ آنی ہے کی میں منگا مینو منگا لگا نہیں مانگ سکی میں لفظہ دا دامن علامہ مہندوز نے لکھیا میں لفظ نہ پڑھاؤ فرمینن سدیا 4 سال دی دھی آئی کھڑی آئی دینو سر گیا دی آئی گل کنچ کی دیا دی پہلی گل پیو نو آکھے مینو اپنی آباد کفن دے آج دی غریب ہو گئیاں میرے کول دنیا دا مال نہیں مینو کالی کملی دا کفن دے دوجی شاہ کیڑی منگی حسرت آئیاں دیاں ایک نبیاں دا سردار میری نرینہ اولاد کائی نہیں دو بھرا والے مال کوئی نہیں منت کرے نہیں میری حکا دی میرے بعد زہرا نرے مگئی مجلس سر جھکے مصطفیٰ دا کی وز پیانہ دیائی منگیا تو اوکھائے وطر روتا کیوں ہے جواب دے کیا نا اتنا وعدہ کرے نا میرے جینے تیری دھی نہ رہ سکی بھلا مک گئی تمہید آمد صاحب دا جملہ سوڑ یا گلائی ساری زندگی دھیمے لہجج بولے اچھے لہجج نہیں بولے آمد میری دھیرے بولے میں خدیجہ نال وعدہ کیتا تیرا لہدہ جگری نہیں پیو نے تریا ترائے دے ہوئے جڑے دروازے تے محمد دھیمے لہجج بولے نا اتھائی جھڑا کائیے اگر وائرہ ہے جھڑکا نہ دے میں جڑ گئیا بھلا ہوئی منتہ کر گیا دیا میرا دروازہ چھوڑ مڑیاں دھیاں دے سر دے وال نہ کھلا کیڑی گل نو روندے ودے ہن ویکھے میرے والے پاس ایک پاس جلدا ہویا دروازہ ہاں بے پاس پتھراں دی دیوار سوچے غربت حسین دی ماں دی درمیان جا گئی ہے محمد دی دھی دروازے نو باہر لگی آوانا لائے دا گستاخا اس دروازے نو دھکا دیتا ہے دروازہ ڈٹھا ہے سیخا سینے پواستا ہے جان گئی ہے ویڑا گئی جلیا میرا چتر مر گیا اللہ تیرے وین قبول کر حسین دی زخمی مارا دی آخری جملہ 12ویں امام دی بارگاہ ہر بندہ 12ویں امام نے پرسد جان گئی ہے دائی اٹھایا ہے گھارے چپیرہ دے نشان دکھن ویڑا ہے میرے گھارے چکاڑا ہے آمدن خیر دیوئی فوج لگی آئی ہے واہ بھائی واہ بھلا ہوئی تیرے میرے گھر کوئی ہیک لگا ہوئے انہیں گھر فوج لگی گئی ہے نبیاں دے سردار دی دھی آئی اور پوچھے سو علی کن گئے علی گرفتار ہو گئے
اقلامکم پانی نہیں سکتا رو فرمائے جنہ سینہ زخمی ہوئے وین کرنی وڈا سینہ زخمی ہے جنہ پاسا زخمی ہوئے یعنی ہائے وڈیاں پسلیاں درد گئی جنہ پوتر مر ونجے ودی ہائے میرا پوتر مر گیا فرمائے جنہ تری دارد محمد بھی دینوں بھول گئے علی چھڑاون واسطے گھروں پر پئیے کیویں آئیے گھر تو لے کے علی تئی کانہا مجتہد اس پرندے نو آدھر جے پار ترٹ ونجن اڑ جائے تو جھڑ پوندے اپنے گھر تو علی تئی کیویں آئیے فرمانے کہلو جڑی آئی کہلو اٹھنی آئی کہلو حسین نظار لئی آئی علی دے کمر بند ہاتھ پا کے آدھی چھوڑ دے میری دھیاں دوال نہ کھلاؤ چھوڑ امام روندہ کیڑی گلوا آڈر آئے محمد دی دو سجات تازیہ نگارو غیرت علی قوم اتنے تازیہ نے لگڑ جی میں تو سجات نال تصویریں گھر سکمی آ گئی مسجد نبوی جڑے کربلا دے جوار بیٹھے علی نظر جھکا جلاد تلوار چاہیے یہ مجلس کی روحانیت بسین دی یہ تیری قبولیت علیہ علی نظر جھکا جلاد تلوار چاہیے اور پاسے تو ہاتھ چوے آسمان میں بلند کر کے آدھیے چھوڑ دو میں بد دعا کوئی کرے نہیں بد دعا دنا مسجد نبوی جزل آئے مسلمان علی آزاد کر چھوڑے میں آگا محمد دی تھی تیرے پیو دا شہرہ تینوں منتا نہیں کر رہی بھئیاں او میرا کربلا جتھے دلو زینی ہے تو زینب سر دے قرآن چاہی کری ہے یہ کو جا دیا ہی نہ مارے نہ غالی کوئی نہیں اما بعدو فقال قال العسکری علیہ السلام علائم المؤمن خمس صلوات اللہ نے ایک کائنات بنائی ہے اس خالق نے ایک نظام بنایا ہے اس نظام دے وچ سارے تو وڈا نظام ہے نظام ہدایت ہدایت ایسی ذمہ داری ہے جو اللہ نے کہا انا علینا للہدا ہدایت دی ذمہ داری میں اللہ آپ چاہیے ہر شے تو وڈی ذمہ داری ہدایت آئی میں ہدایت دی ذمہ داری چاہیے خالق کی میں ہدایت دا بندوبست کیتے کریم پیادے میں پہلے استاد بنائے پھر کتاب بنائی استاد پہلے کتاب بعد جو عقل دا اندھا ہے جڑا دا کھلا حسبنا کتاب اللہ سانو کتاب کافیت استاد دی لوڑ کا ہی نہیں پہلے استاد بنائے پھر کتاب بنائیے جتنے تائیں استاد نہ ہوئے نا وہ تائیں کتاب دا فائدہ ہی کوئی نہیں تو 500 کتاب بنا بائے تو سارے جائے لوگ پڑھا من اللہ ہو گئی کوئی نہ اس کتاب دا فائدہ کوئی نہیں کتاب دا فائدہ اس سے لے ہوندہ جب کوئی استاد ہوئے ہے اللہ نے اپنی کائنات تے نظام ہدایت دے وچ پہلے بنایا استاد پھر بنائی کتاب بہت ساریاں کتاباں بنائیاں انہاں کتاباں دے وچوں ایک کتاب عظیم بنائی جائیں دا نام بن گیا القرآن جڑے رہبر بنائے انہاں عظیم رہبر دا نام ہے محمد پھر اس مصطفیٰ دے دین نو قیامت تئی چلاونا ہاں محمد جیسے 12 امام عطا کر چھوڑے بڑا عظیم ہاں دین بڑی عظیم ہے یہ ہدایت اس ہدایت دا بندوبست بڑا انوکھا کیتس میں لفظ سمجھائینا اس ہادی دا تعارف کہیں کرا ہے 14 دا تعارف کہیں کرا ہے اللہ کرا ہے یا میں کرا ہے اچھا پھر میں سمجھا کے وہنا چاہنا
یہ جڑے ہادی دا تعارف کرایا اس عید غدیر تے اس دا نام کیا آئی؟ علی ابن ابی طالب۔ اس ہادی دے تعارف کراون تے حد مکا دیتے سی۔ یہ جڑی 18 ذی الحج ہے نا پہلا تے یہ کوئی عید دا نام دیتا سی۔ اس دا نام عید غدیر بڑے ہیں۔ کیوں بنے عید غدیر؟ علامہ امینی ان دی کتاب دا نام ہے الغدیر، سب تو بڑا عظیم مجتہد۔ اللہ دی ذات تہاڈی اور میری جڑے ہن درود پہ پڑھنے اس دا ثواب اس تائیں پہنچے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جلد 1 صفحہ 282 تے بڑا سونا جملہ امام صادق آل محمد تو نقل کیتا ہے، جنہوں حدیث آندے جنہوں آندی نا صلوات مل کے اچھی چپڑو۔ میرے امام فرمائے عید غدیر عید الاکبر سب تو وڈی عید کائنات عید غدیر ہے۔ بندہ نال بیٹھا ہی اسے کہ مولا عیداں تو مسلمانہ دیاں دو ہیں، جن دی نماز بھی ہے خطبے بھی ہیں، ناراض تو نہیں بیٹھے، عیداں دو ہیں جنہاں دی نماز بھی ہے خطبے بھی ہیں۔ میرے امام نے پوچھے کیڑیاں؟ اسے کہ سائیں ایک عید الفطر ہے دوسری عید القربان ہے۔ پردے رہن دے ہو انہا دو عیدانو تو عید الاکبر نہیں پایا دے تے جیڑے دا نہ کوئی اسلام ہے نہ ہے نہ کوئی شہرت ہے انہوں تو ساتھ دیو عید الاکبر۔ میرے امام فرمایا داسنا عید الفطر کیوں بنی تے عید القربان کیوں بنی؟ اسے کہ مولا ایسا سن دے آنے ہیں جو رسول فرمایا ہاں ایک عبادت دا رکن روزہ مکمل ہویا تیرے نانے دی امت والے لوگاں نے رحمت مغفرت جہنم تو آزادی دی ٹکٹ لئی اللہ خوش ہویا تے اس عید الفطر دا انتظام کیتا۔ اس ایک رکن دی خوشیت اللہ نے عید انتظام کیتی۔ پھر عید القربان بھی اللہ پاک نے ایک نبی نو خواب دکھایا، وہ نبی خواب دے بعد اپنا عمل کر بیٹھا کامیاب ہویا، اکھی تے پٹی بن بیٹھا، ابراہیم دے ہاتھ پیر ابراہیم خلیل ہاں اپنے پوتر دے ہاتھ پیر بن کے چھری چلا بیٹھا، انہوں کامیابی ہوئی۔ اللہ نے عید القربان دا انتظام کیتا، مسلمانہ واسطے خوشی بڑھائی۔ اے دو عیدہ سارے مسلمانہ کانن عید الفطر عید القربان۔ تو مولا تو ساہ دے جو غدیر عید الاکبر ہے ہون سر چاہویں جملہ پڑھنا لفظ مکین۔ میرے امام فرمایا اگر ایک رکن عبادت دا مکمل ہویا روزہ تاں اللہ عید دا انتظام کیتا ہے، اور جس سے لے ایک نبی کامیاب ہویا تاں اللہ نے عید دا انتظام کیتا ہے۔ پوچھ سکنا میرے باب علی دی ولایت جتھے پورا دین مکمل ہوئے اتھے عید دا انتظام کیوں نہ کرے؟ پورا دین جتھے مکمل ہوئے پھر اس دا نام ہے عید موعود۔ کیا مطلب؟ بھئی 18 ذی الحج علی عید دا بیا نام ہے عید موعود، وعدے علی عید۔ ایک روایت ہے جب تو کائنات بنی اللہ نے جنت دے وچ 18 ذی الحج دا کوئی دن نہ چھوڑیا، ہر سالانہ 18 ذی الحج جنت وچ عید کرائی۔ تیرے میرے کو تو آخری حج تے سرکار دیتے آکے عید غدیر بنی ہے، لیکن اللہ نے سب تو پہلے جنت وچ بھی ہر سال اے عید کرائی ہے۔ دوجہ معنی والا فرما رہے ہیں عید موعود آہد وعدے علی عید۔ وعدے سمجھیں دیو ایک ہوندہ جی پکا وعدہ، وعدے علی عید کیا مطلب؟ اللہ نے سید الانبیاء نبی نو سیر کرائی جنت دی، عرشاں تے بلا کے معراج کرایا۔ معراج تو فارغ ہوئے آڈر آیا اے میرا حبیب جنت اچ آ، جنت اچ کھڑے ہیں 1,23,999 نبی، نال کھڑیاں ملائکہ دیاں صفحہ لگیاں۔ آڈر آیا ان ملائکہ تو اور ان نبیوں تین نماز پڑھاونی ہے، ان تیرے پچھو پڑھنی ہے۔
جنت وچ نماز با جماعت ہوئی پڑھائی نبیاں دے سردار نبیاں پیچھے پڑھی ملائکہ پیچھے پڑھی ادو نماز ختم ہوئی تے اللہ نے قرآن دی ایک آیت جنت وچ نازل کیتی نے ایک آیت ایسی ہے قرآن جڑی اللہ نے جنت وچ نازل کیتی ہے رحمان نے آیت نازل کیتی یا ایھا الرسول اپنے رسول نو بلوایا تے لفظ آکھیا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اے مصطفیٰ تیرے سامنے 1,93,999 نبی کھڑے انہاں دے کولوں ایک سوال پوچھا کیا سوال پوچھنا ہے بھئی میں اللہ انہوں رسالت دا تاج کیوں دیتا ہے سب تو بڑا تاج تاج رسالت ہے تاج نبوت ہے اس کائنات 1,93,999 نبی نو میں نبوت کیوں دیتی مصطفیٰ نے پوچھا بما بعثتم میں وقت گل کر رہا وعدے علی عہد علی پکے وعدے علی میرے نبی نے پوچھا اے انبیاء تواڈے کول زہرا دا بابا پوچھتا ہے جو اللہ تانوں نبوت کیوں دیتی بما بعثتم اللہ تانوں نبی کیوں بنایا اللہ تانوں رسول کیوں بنایا اللہ تانوں سرداری دی پاگ کیوں دیتی مسکرا کے کھڑیا دن بعثنا بالنبوت یا محمد وب ولایت علی ابن ابی طالب دو شئی منیا سے تیری تینوں اپنا سردار منے علی کو ولی اللہ منے اللہ تاج نبوت عطا فرمائے یا اللہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ اگلی گل اللہ نے کدہ دیتی نبوت جدہ محمد نو سردار منیا تے علی کو ولی اللہ منیا یہ عید اللہ نے غدیر دے اتے کیوں کرائی ہے مصطفیٰ آخری حج کر کے غدیر دے مقام تو گزردہ پہ اس سے جاتے فرشتہ آ گیا اس لفظ آکے کہ آخر یا ایوہ الرسول بلغ اے میرا سہنا میرا پیارا میرا حبیب مصطفیٰ اس سے جاتے تبلیغ کر میاں ایک تو تبلیغ آنا ہے بھئی اللہ پہ آتا ہے میں اللہ بھی تبلیغ دا لفظ پڑھے قرآن جو ہے ڈائریکٹ جبرائیل آیا کھڑا ہے کر تبلیغ انہوں تبلیغ کیا آئی ولایت علی ابن ابی طالب دی تبلیغ آئی مثال نال سمجھ من اگر کوئی بندہ بچے نو جھڑک دے وے نا ادوے نے راضی ہوئے سی بچہ رانج نہیں ہوندہ اگر جھڑک دیتے ونجے نوجوان نو جتنے ادائیں اس دے جسم میں طاقت ہے وہ تو انو وقت سلام نہیں کرتا انہوں سینے جو کینہ ہی نہیں ویندہ پھر اگر ضعیف نو جھڑک دیتی ونجے نا آدھا کچھ نہیں لیکن دل خون رونا ہے میں نے اس جھڑک دیتی ہے میں پالا میں فلا کیتا علاقے دا وڈا حیاء چکریا جھڑک بڑی اوکھی ہوندی ہے اللہ نو مصطفیٰ بڑا پیارا ہاں دی عدادی قسمہ چاہیے اس کہلے دے سونے سونے نا سدیں دے میدہ یاسین میدہ مزمل میدہ مدثر میدہ تاہا جی تھوڑی جئی عبادت زیادی چکیتی ستادہ کم اللیل الا قلیلہ مصطفیٰ عبادت گھٹاتے دے پیرہ دے ورم بیان دے جنہوں اتنا ہی پیارا ہاں نبی انہوں ہک جاتے جھڑک دیتے جدہ غدیر دے مقام تے آئے کہ پہلا لفظہ کس بلغ کار تبلیغ علی دی ولایت دا اسے جاتے اعلان کار جھڑک دیتے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا اتھائی اعلان ولایت نہ ہویا میں اللہ پہ آنا تے میری رسالت دا کام بھی کوئی نہیں کیتا اے میرا مالک تین تو میں بہت پیارا ہوں میں تو پتھر جھال کے تبلیغ کیتی ہے میں تو لوگوں نے گھر ون کے تبلیغ کیتی ہے میں اپنے گھروں کھوا کے لوگوں نے ساڑھ کے تبلیغ کیتی ہے
میں تو ضعیفاں دیا گڈڑیاں چاہ کے انہاں دے گھر جا کے پھر تبلیغ کیتی ہے، اور میں تو طائف دیا پہاڑیاں پتھر جلیندے رہا تبلیغ کریندے رہا، تم آدھے جو تو رسالت دا کام کوئی نہیں بھی کیتا۔ ہن سن سے جملہ آواز قدرت آئی، مصطفیٰ آج کرنا ہی اعلان ولایت، خالق ہو سی کیا؟ آواز قدرت آئی دو فائدے ہو سن، تیری رسالت مکمل ہو سی تو جڑا آدم تو گھن کے آج تائیں میں دین پہنچائے میرا دین مکمل ہو سی۔ سرکار نے پلہان کیتے، پلہان کٹھے کیتے، ممبر بن گیا، جڑے اگن لگ گئے پیچھے بلائے، جڑے پیچھے ودے نال رلا لے، انہاں پلہانے دے ممبر تے مصطفیٰ نے سوار ہونا شروع کیتا، مرتضیٰ نو چھڈ ماریا، بئی سائیڈ تو مرتضیٰ سوار ہویا، حکم مصطفیٰ تے ایک پاسے نبوت بے پاسے امامت، آخری سیڑھی تے بھرا پہنچے اور ہاتھ چاہ کے نعرہ مارنا سنت مصطفیٰ، میرے نبی نے علی دا ہاتھ نپیا، ہاتھ بلند کر کے ایو جیا کائنات دے مول دا نعرہ ماریا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جینو جینو میری ولایت پچ گئی آئی بنائی ہوئی نہ اسے دا علی مولا۔ بنائی ہوئی نہ جینو جینو میری حکومت ولایت پچ گئی آئی اس دا علی مولا۔ اور اتھے کتاب والے نے 16-17 لکھیاں، وہ فرمائنے نہیں دو اعلان ولایت ہویا، اللہ نے عیدی دیتی، اے میاں ہر عیدی ہوندی ہے تے بڑی وڈی کائنات دے مول دی عیدی دا اللہ نے اتھے اعلان کیتا ہے، دین میرا مکمل ہویا، رسالت تیری مکمل ہوئی، میں خوش ہو گیا۔ عیدی دا انتظام کیا کیتا ہے؟ جبرائیل آیا، آکے مصطفیٰ نو کھڑا دے، اللہ نے آج جنت نو خطاب کیتا ہے، عیدی بنائی، اللہ فرما رہے جنت میں تینو عیدی دے طور پہ بنایا ہے، کہنے واسطے عیدی دا انتظام کرائی، جواب دے کے پیادا جائے آج علی دی ولایت دا اعلان ہویا، جس میرے علی نو ولی اللہ منیا میں انہوں تیرے بھیجے سا۔ اندہ مطلب بال سارے نالو ڈھیر سیانا آئی، یہ تو انہوں نعرہ نہیں آندا، یا میاں کو اچھا نعرہ ہی تو سنا اچھا نا، یا علی یا ہون نال جہنمی تے کھڑی آئی، اللہ نے وہ نال بھی گل چکی تھی، جہنم میں تینوں بھڑکایا ہے، میں تینوں بھرنا ہے، تے بھانو چھوڑنا نہیں میں خالی، خالق مینوں کی میں بھرے سے اعلان ہویا علی دی ولایت دا، من کان مبغضا لہذا علی ابن ابی طالب، جیڑا جیڑا میرے اس علی دے نال بغض رکھی میں اس نو چاہ کے تیرے سٹے سا، جیڑا جیڑا میاں جہنم علی تے بغض کان بنی ہے، یہ جڑی ولایت آئی نا، یہ دا مقصد ہے آج علی کائنات تے بادشاہ بنے ہیں، کائنات تے حاکم بنے ہیں، اس حکومت دا 11واں فرد او دا نام ہے حسن عسکری، حسن دا معنی ہوندا ہے شہزادہ، اس تاریخ دو حسن نام جڑے اللہ دیتا ہے، ایک دوسرے امام دا نام حسن ہے وہ بھی اللہ دیتا ہے، بیا اس امام دا نام بھی حسن ہے، لقب ہے عسکری، جہاں کل دن ہے اور کل دی مجلس ہے، میں بھی فقیری کر جاواں امام دے دروازے تو، لقب ہے عسکری، کی میں بنے ہیں، ایک سلوات پڑھو تو میں تو انہوں تھوڑی جی لقب دی سٹوری سنائیں، متوکل دا دور آیا، متوکل عام حرامی نہیں، یہ او ظالم آئی
جائیں 15 سال حکومت دے وچ 17 واری مظلوم دے روزے تے حل چلائیں، قبر حسین تے حل چلائیں، بڑا وڈا دشمن ہے۔ اس اپنی چھاونی بنائی سامرہ، بغداد چھوڑیا، بغداد تو سامرہ گیا۔ بغداد بھی ایک دریا ہے، نا فرات ہے۔ سامرہ ایک دریا ہے جنہاں نا دجل ہے۔ اس فرات تی جو حکومت پٹی دجلے لے گیا۔ دریاواں دے درمیان جا بڑی ہوندی ہے تراوت علی، اتھے سبزہ بڑا ہو ویندا ہے، باغ درخت۔ اس ساری فوجی چھاونی منتقل کی تی سامرہ۔ سامرہ دا مطلب کیا ہے؟ لفظی عربی دے اس نام بھی رکھے آئی تو اس اپنا مقصد ہی دسے آئی۔ اس کہے جی میں بغداد چھوڑی وینا، ترک بدماشیاں کر دے ہیں، عراق دے اصلی عرب نو چنگا نہیں لگدا، ہر دے متوکل کو شکایتاں وات عرب کہیں لے تلواراں چالیں دے ہیں۔ اس عرباں دی وجہ تو اپنے ترک سنبھال کے لے گیا سامرہ، نہ رکھیو جو میں ایو جئی فوجی چھاونی بنے ساں جنو ویک کے بندے دیاں اکھی ٹھرسے۔ حالت تو سا آکڑے کھلے ہونا جو بغداد بڑی جا آئی، میں چھوڑی وینا، میں او چھاونی بنے ساں، او علاقہ آباد کرے ساں، سا آمرہ جنو آکھ دیکھڑا لی ویک سی تے وقت روک وئی سی کہ جا اتنی چنگی ہوئے نا۔ پھر اس دی خوبصورتی تے بندہ ہوتا یار کیا بات ہے، امیہ دھمک ونجان آواز 2 باری پہ دیں دے۔ ایک سلوات پڑھو پاکاں دی ذات تے۔ سامرہ ان قریب میں یہ جی چھاونی بنا ویسا جو ویکھنا لیں دیا اکھی روک ویسن، ویکھنا لے ویک کے خوش ہو سن۔ ایسی جا جتھے ویکھنا لا جانے بھئی رائے بنیا نکلا نہیں، یہ اندھے سامرہ دا مانی۔ وقت تو الفا کٹی گئی ہیں تے بن گیا سامرہ، ایچو لفظ کٹی گئے۔ ہون یہ جڑا شہر سامرہ ہے جتھے آج بھی میرے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام دا روزہ ہے، امام علی نقی علیہ السلام دا روزہ ہے، امام زمانہ دی غیبت دی جگہ ہے۔ اس سے چھاونی بنوائی، چھاونی بناون دے بعد اس سڑوایا سادے امام نو۔ اس دی بہت زیادہ فوج ہوئی، اس برتھی کی تھی، عرب عجم ترک ساریاں فوجاں کٹھیاں کی تھی، بڑا بیت المال آئے اس کو نو، ظالم آئی آدمی ڈھیر پیسے آلا۔ اس بڑی فوج بنائی، فوج بناون دے بعد امام نو مدینے تو سڑوایا۔ اس امام نو جس دن سڑوایا سنا اللہ لے ونجی سامرہ، اتھے ایک جگہ ہے اچھی جا ہے جنہوں سدن دن تال مخالی ٹبا خیالی ٹبا، ایوان کے اتھے پوچھے آبی یہ خیالی ٹبا سامرہ کتھے اللہ زیارت لے ونجنے دعا پہ کرنا۔ تال مخالی خیالی ٹبے تے آکے کھڑ گیا، اسے کیا ون کے تو سا حسن نو ساڑ لے آمنا، 11ویں امام نو ساڑ لے آمنا۔ اس تو پہلے ساری فوج نو آڈر دیتا ایک ایک گٹو تو سا مٹی دا چاہ لے آمنا۔ امام بھی کھڑے متوکلی کھڑا ہے اور سامنے آندھی پہ یہ فوج انہوں نے ہاتھ ایک ایک گٹو مٹی دا بھرے ہوئے۔ تو سا حیران دا نہیں ہوئے بیٹھے، میں منصوبہ پیدا سینا پھر ولایت سمجھائینا۔ اس او ساری فوج جیڑی گٹو مٹی دا لایا ہی آئی، انہوں آڈر دیتا ایک بھائی مٹی دے اتے سٹین دے جاؤ۔ یہ مٹی سٹین دے گئے تو ایک وڈا سارا ٹبا بن گیا۔ متوکل ہی چڑھیا تو اس تیرے اور میرے امام نو حکم دیتا بھائی تو بھی نال میرے چڑھنا ہے۔ اور جس لئے وہ چڑھ گیا نا تو میرا امام بھی پہنچ گیا، سارے ہیں تو اچھی جا جتھے فوجی اتنی چھاونی دے وچ مٹی سٹے بڑا لگ گیا ٹبا، اچھی جا بن گئی۔ اس اچھی جا تے ایک پاسے کھڑا ہے متوکل، بائیں پاسے کھڑا ہے تیرا اور میرا 11واں امام، اے آمنے سامنے کھڑے۔ ہون اس بندے نو تکبر آیا، اس آکے تے لفظ آکھے بھئی ہون تے آس پاس دا نظارہ کرنا، جی میں فوجی مٹی سٹ گیا ہے نا یہ وے دریا۔ ہون اس مٹی دے بعد جتنی فوج کھڑی ہے انہوں نے آکھیا تساں ارد گرد کھڑے ہو گئے نا،
ہر پاس فوج چھا گئی، آپ بھی اتے چڑھ گیا، تیرے اور میرے 11ویں آقا نو بھی اس تل مخالی تے لے گیا۔ جس لئے پہنچے نا تو اس لئے امام در انگل دا اشارہ کر کے آدھے حسن دیکھ میری فوج کتنی ہے۔ اس کیا کیا میری اس سمجھے جو امام تے روبا سی، اور میں آدھا جڑا خدا دے علاوہ کہیں تم ڈرے ہوتا امام ہوتا ہے۔ امام فرمایا فوج ہے اور جاگی 70 بڑی عظیم ہے، ولایت سمجھے صحیح سے لفظ ہے، اے میاں یہ کچھ فوج ہے، سو کہ ایڈی فوج نو شاہی کا ہی نہیں سمجھیں دا۔ اس انہوں نے اگے آکھے ہویا جڑے میں ہاتھ دا اشارہ کرا تو سا تلواراں کاٹ لویا ہے، انہاں ہاتھ سے تلواراں نے آمی جو کڑیاں، امام پھر بھی کیا ڈرنا، ہاں میرے امام فرمایا فوج بھی کھا لئی، حرامی ابن حرامی اکچا، میرے امام نے اپنی ولایت علی انگل نو چایا، امامت نو جلال آیا، میرے امام نے اپنی انگل گھمائی، آدھے میں ڈٹھا تا جتھو تائیں نگاہ ویندی سارے ملیکن جڑے آدھے بسم اللہ حسن عسکری ساڈا آقا ہتھے میں تلوارا نکلی ہوئیں، اس جاتے غش کر کے ڈھے گیا، اس دے منہ چ نکلیا انت عسکری، میں تا فوج انہیں بڑا ہی کھلام، فوجہ تا تیرین، فوجہ تیرین۔ اس کہ میں تو خیال نہ کھڑا ہوں جو بڑی فوج کٹھی کی تھی کھڑا، فوج تو تیری ہے انت عسکری، فوجاں اللہ تو تم ہے، لقب بن گیا عسکری۔ اس امام نے اپنے بعد علی امام دا تعارف کراؤنا کی میں کرا ہے، میں ٹائم مکائی کھڑا میں نے سمجھ آ گئی ہے۔ اس امام نے بعد علی امام دا تعارف کرایا، کی میں کرایا، یہ فوج بھی دشمن ہے، ڈھیر ساری دشمنی ہے۔ اس امام نے اپنے منن والےاں نوں دسے ہویا جو میرے گھر وچ او آ گئے جائیں آ کے قیام کرنا ہے۔ جناب اسحاق آیا نا ایرانی جو لے کے گیا ہدایا، اتھیلیاں بھر کے لائے، اٹھ لڑے ہوئے آیا پیسے دا، لوگاں واجبات دیتے ہیں۔ ہون اسحاق دے سامنے امام دا دل بنے ہے جو میں اپنے پوتر دا تعارف کراواں، چھوٹے جیسان دا بچہ ہے جڑا کھڑا ہے۔ میرے امام نے وہ ساریاں تھیلیاں جڑیاں آئیں ہوئیاں ہیں، مولا فرمایا آج دس آئندہ تستیں نہیں دسنیاں، اے میرا چھوٹا بچہ دسے سی جو تھیلی ہے کہنی تو وچ پیسے کتنے، ہر دا نام لیندہ آیا فلان دی تھیلی اتنے پیسے، ایک تھیلی آئی تو میرے 12ویں امام نے چاہ کے سائیڈ تے رکھ چھوڑی، ابن اسحاق یہ واپس لئی ونجے تے اس بندے دے منہ تے مار کے آکھیں حرام علیہ شاہی 14 نہیں گھنتے، کتوں اس دیتا ہے تیرا کام جو حرام دے اس دے خمس نہیں بنتا، خمس حلال تو دے ہونا۔ اس امام دا بڑا انتظام کیتا، ایک اور بندہ ہے جا رہے مدائن، امام نے انہوں سڑے ہے، تیرے 11ویں آقا نے انہوں سڑے ہے کہ جا رہے ہیں تو مدائن، اے خاتی دے میں اتھے لوگاں نو سلام بھی دے میں، وہ تینو پیسے دے سن، جتنا سامان دے میں واپس گھرنا میں،
اے ٹریا تو میرے امام نے پھر سڈ ماریا فلاں ابن فلاں میرے کولا امام دا نمائندہ ہے کوئی چھوٹا جہا بندہ تو نہیں واپس مڑیا جی آقا امام فرمایا تو جا رہے ہیں جدہ تائیں واپس آمنا ہے تا اس ٹائم اس جاتے میرا جنازہ پہ ہو سی اچھا مولا پھر میں انہوں بھیج رہے ہو تو میں مال کی دے کر سا امام فرمایا تیرے کولو میرا بعد اللہ وارث گھن سی تیرے کولو میرے بعد اللہ وارث گھن سی اٹھر گیا امام دی خدمت جو واپس آیا سامرہ دا شہر عسکری امام دا جنازہ ایک سلوات چپڑو پاکان دی ذات ابو الادیانوں دا نا آیا کھڑے اتھیلیاں چاہی ودا ہے جنہیں درہم و دینار ملن امام دی بارگاہ چایا کھڑے امام نے ڈٹھا امام کون کھڑا ہے اتھا 4 سال دا یا 5 سال دا ساننے 12ویں امام دا لیکن کھڑا پیچھے اگے جنازے تے آیا کھڑا ہے جناب جعفر مولا عسکری دا سکا بھائی یہ جنازہ پڑھاون دے ارادے کھڑے ادو ابو الادیان آ گئے وہ سڑ مارے جنازہ پڑھاون والا امام دا جنازہ امام پڑھیں دے مولا نے میں نے بھیجیا مدائن اے درہم و دینار اے پیسے چیزاں میں مدائن چو گھن آیا تو میں دیمنیاں امام دی بیعت کرنی ہے اب جلدی نال خوش ہویا بھئی تھیلیاں آ گئی ہیں تے بندہ ہی آ گیا اسے کہ جلدی کر تھیلیاں دے تے ہاتھ تے بیعت کر ہاتھ چوم گھن اسے کہ نہیں میں نے میرے آقا فرمایا ہاں انہیں بیعت نہ کریں ایویں ہاتھ نہ چومیں جڑا تیڑے کلو تھیلیاں گھن سی وہ عام نہ اسی تینوں دسے سی تھیلی پھلان دیئے پیسے اتنے تو میں اندسا جو تھیلیاں کہیں دیں تے پیسے کتنے وہ حیران ہو گیا جدہ حیران ہوئے تو ادوں نال گل کی تیس اے میاں میرا بھیرا دنیا تو ٹر گیا تے مذاق بنایا ہوئے پر چاونی دی جاتے تو ہین کھڑا کر دیں ایک کوئی ٹائم ہے بجھارتا نا اجا لفظ ممکن ہے یہ 5 سال دا بچہ ہے پہلے چاچے دا دامن چھک کیا دے ہٹ جا امام دا جنازہ امام پڑھ دے ابو الادیان ڈٹھے 5 سال دا بچہ لوگ حیران ہونے میں آدم معصوم ہونے بھامیں 5 سال دا ہوئے تو بھامیں 1 سال دا ہوئے تو بھامیں 3 دن دا ہوئے عیسیٰ دی ماں دی گواہی عیسیٰ 3 دن دیتی ہونو حیران کھڑے امام نے سڑ مارے ابو الادیان حیران ہوئے میرا نا جان دے امام فرمائے تھیلیاں اتنیاں پیسے اتنے انہاں دے وچ 990 فلاں تھیلی دے وچ 990 درہم سونے دے 10 درہم چاندی دن سنیان میں زہرا دا پترا جائیں آخری دم تک بھی اپنے شیعہ نو بغیر رہبر دے نہیں چھوڑیا وہ ہے سلسلہ امامت رسول بھی نہیں چھوڑیا سر ایک سوچ تیرا بڑا ایک نظام ہدایت ہے تیرا بڑا ایک نظام انسانیت ہے جنہوں سنبھالنا لے 14 ایک ہوندی ولایت جڑی تو نعرہ حیدری مار کے کر چھوڑے نا دوسری یہی ولایت جڑی تیرا میرا وجود گواہی دے وے جی اگر ولایت نو مندیں تو علی جیسا امام اپنے دروازے تے دھوپ دا ٹائم ہے ہار دا دیں روزہ رکھی بیٹھا ہے وہ فرمانے میں نو پو دی نماز تے ہار دا روزہ چنگے لگ دیں سانو انجے روزہ نہیں باندھا ہمیں سردی دے کیوں نہ ہوئے روزہ رکھ کے دروازے تے بیٹھا ہے
پسینہ اتنا جاری ہے جو پیشانی والا پسینہ پیروں تو بہندا پیا دوڑ دے ہیں مولا اساں تیرے اصحاب ہیں دھوپ تے کیوں بیٹھے ہیں اگے روزہ دار ہیں چھان تے بہ رہے مل فرمائے آج میرے کو لوگاں دے مال دا بیت المال فقراء یتاماں دے مال دا 1 درہم بچ گیا مینو او چھان تے نہیں بان دیندا متا سوالی آوے تو سمجھے علی ستا پہ اتنی دیر حقدار میرے دروازے تے کھڑا تھی ونجے میں تو برداشت نہیں ہوں تین میں جائیں دے کولو قرضہ لیا جائیں دے کولو ایک واری قرضہ لے لے تو بعد فون بھی باندھے جے گھارا نکلے تو پوچھنے آئے پال تو ونجے ویکھنا ہے کون جے فلان ہوئے تو انہوں آکے بابا کوئی نہیں ودا چھوٹے جائے بال لے جھوٹ پیسے کھائنے ہیں پوچھ سکنا جڑا دھوپتے روزہ رکھ کے انتظار بیٹھا کریں میں جو حقدار تائیں حق پہنچا ہوا جڑا تو میں کھا ویسا ہے کدائیں سوچے جائیں گا فون نہیں پہ چاہیں گا مطلب پوتر بیمار ہو بس مطلب بجلی دے بل دے پیسے نہ ہو بس مطلب کئی 1000 پریشانی ہو بس نہیں سان سوچ ہی نہیں آندی اچھا ایک گل اے جڑا حق اسا کھا وینے ہیں علی بخشا نہ دے سی میاں اے جڑا حق اسا کھا گئے ہیں مثلا رمضان بھائی دا میں کوئی 10-12 ہزار لوٹ کے کھا ونجا تو میں جو علی علی کرے نا علی آکسی نہیں تھا علی علی کیتا رمضان جاوے پڑا تینوں میں چھڑا دینا اچھا میں مثال دینا سکا بھرا ہے نا عقیل ہے آیا کھڑا یا علی اولاد ڈھیرے یا علی قرضے دے بوجھ تلے جکڑی گیا یہ جڑا بیت المال دینا ہے نا لوگاں نو ادھے وچوں کچھ سانو حصہ بتا دے قرضہ ہی لے جا سی بچیاں دی روزی بن ہوئی سی مولا فرمایا آج نمانگ جمعے والے دن مسجد کوفہ میں 18,000 نمازی دے سامنے جمعے تو بعد علی سڈ مارے عقیل ویر جی آقا آنکھیں نہ ہوئی جو میں بیت المال چو اضافہ دے ہاں مولا بسم اللہ دینے امام فرمایا کمبر بچڑا جلدی لوہے علی سلاخ لایا جڑی آگے چ رکھی آگئی کمبر چاہی عقیل بھرا ہاتھ ودھا مولا جلدی بھائی سڑے نے امام فرمایا تو میرے کو بیت المال خیانت کرے لوگاں دے حق کی چچا کے تے کو دیواں میں کوئی اپنی کما کے تینوں دے سکنا کدا ہی نہ آکھیں جو لوگاں دے بیت المال چ دے اچھا میاں ناراض ہوئے تو اپنا آسو تو جڑے پرائے آئے ہیں انہوں نے آکھیا یا امیر المومنین گل کرنی سے اس آکھیا ڈیوا بجھائیو یا امیر المومنین ڈیوا چلے پیا کیوں نہ ہے سرکار فرمایا وہ بیت المال دا ہے تو سا گل میرے نال کرنی ہے علی ذاتی ڈیوا پیا بلوائندہ ہے اچھا میں اتنا گل پہنچائی جو بھران و اضافی نہ دیتو ہون آ گئی ایک چوکی امیر المومنین پہ فرمائندہ میں شرد میدان دی ایک چوکی ہر کہیں گزرنا ہے مولوی مبشر ایسا نہیں گزرنا ہے تو صحیح گزرنا ہے اس چوکی دے اتے سامنے آسی حقدار وہ اکسی جی رمضان آ گیا سامنے مولی صاحب 10,000 تو لے گیا میں زیادہ پہلے دے بیٹھے سے ساری مجلس نہ یہ پڑھی وہ 10,000 دے میں اکسا یار رمضان عجیب بندہ ہے تینوں پتہ نہیں جو کفن دی جیب نہیں قبر دی الماری نہیں وہ تو اتھائی ساٹھ آیا ہوں پچھا پترہ کھا دے نہ میں کھا دے نہ تین کھا دے وہ اکسی نہیں جی میرا حق دے ہون علی چھڑا دے سی علی عادل امام ہے جائیں آکھیا میرے قاتل نو ضرب ہیک مرائے ہونو کے اکسی مولوی مبشر حسن تینوں چھوڑے نہ تے رمضان کچھ نہیں لگتا رمضان ہی یا علی کر دے میں یا علی کر دا جائیں او لٹی ودا ہے او بھرے سی جائیں میں لٹی ودا میں بھرے سا تو سا ناراض بیٹھے تو سا لٹیا کہے نہ نہیں ہون اس جاتے مال بھرنا کی میں علی بادشاہ دا فرمان سن دے ہو جن کا دل لے سلوات پڑے جو میں فرمان سنا لیں رمضان بھیرا باچتے ہیں تے میں وینا حقدار تے حق دیوان اللہ ہون مولا فرما رہے ہیں اس چوکی تے حق جے تک نہ دے سے حقدار نو اگا نہ ٹپ سے
میں شفاعت کرنی ہے لیکن پرایا حق میں نہیں کھوا سکتا. مولا کیا تھی سی؟ امام فرمایا حقدار نپ کے اکسی حق دے میں اکسا نہیں پیسے کوئی نہیں ہون اکسی مہربانی کر جڑی نیکیاں چاہیے دینا ایک کربلا دی زواری میں انچا دے تو لگ جا. میاں کربلا دی زواری کیتی آئی ₹1,00,000 نال تکلیفاں ڈھیر برداشت کیتی ہیں تو 10,000 اچ لینا نہیں جی میں راضی تا ہونا یا مولا امیر المومنین کے کرا نہیں انہوں راضی کر. ہون اگلی گل کر سی میاں نیکی تکائی نہیں برائیاں لے لے وقتی جڑا میرا وزن ہے نا برائیاں لا یہ تو کانٹتے چاہیے وہاں کچھ تک کاری صحیح لٹیا کیوں آئی یہ تو میاں کام اوکھا پائے گیا. ہون برائیاں چامنیاں پوسن جند تاں چھٹ سی. او میرا دوست اے ولایت تیری عزت کان آئی. مولا فرمائن سارے واسطے زینت بنو عائب نہ بنو. یہ دین سوکھا نہیں بچیا اس دین سے علی دیاں دھیاں دے برکے لگ گئے نہیں. ذرا سوچ تو صحیح جو سن 4 سال ہوئے تے ایک سفر دے وچ حسین دی دھی دے سر دے وال سفید ہو ونن. بہت سارے مرثیہ خان نوئے دے مصرے حسین دی دھی دی ضعیفی لکھ دن جو 4 سال دے سن ایک سفر اچ ضعیف ہو گئی ہے. یہ سفر تیرے میرے دین کان ہا حسین نا کان نہیں کیتا تینوں میں دین بچا دیتا. حسین دی دھی دا وین آندہ اسی کربلا تو شام تائیں میں لگے ہوئے تماچے گین تے اپنی دین تے بے پرواہی دیکھ. اللہ تیری آئے قبول کرے. تو کیا نہ سوکھا سفر آئی نہیں سفر بہو اوکھا آئی. ادا محرم دے دن سبیلاں لینا چیلن تے سبیلاں لینا اس جاتے کدی سوچے تو گھروں ٹرنا تینوں کتنی جائیں تو پانی مل دے. کربلا تو شام تائیں تسی گئی ہے حسین دے دی. اللہ تیری ہائے قبول کرے. آیت اللہ نکن دے جملے اللہ گریہ قبول کری. اور فرمائن جو تسی گئی ہے حسین دے دی کربلا تو شام تائیں. اور فرمائن آپ ظالم چھانتے بہنا صاحبان لگ گیا فوجی صاحبان تلے علی دیاں دھیاں دھوپ تو بہنا علی دی دھی لٹے ہوا پور لائے بہیا. فرمائندہ نے کیوں جی منزل آئیے آیت اللہ نکن دے جملے نہیں تیرے مذہب دا مجتہد. فرمائندہ نہیں جی منزل آئیے جت سے شمار دھوپ دے ویلے پانی تقسیم کیتا ہے تے حسین دی دھی دا وائن آیا اما دے اجازت میں نو ترے لگی ہے میں شمار تو پانی منگ دیا. جنہ بے پروائی کیتی ہے سار چاہمیں تیری ہانج دا زام میں نا. لفظ سوچیں جتنی مجبور ہوئے نہ دھی پیو دے قاتل تو نہیں منگ دی. جتنی مجبور ہوئے بھین بھرا دے قاتل تو نہیں منگ دی. تیرا لوہے دا جگر ہی نہیں. لفظ سوچیں اتنی تو مجبور ہوئی مقتول دی دھی ہوئے بھین ہوئے قاتل ہوئے کہ راہ وٹا ہوئے دی قسمت حسین دی دھی دی پیو دے قاتل نوا دیئے شمار ایک گھوٹ میں پانی کا بیچا. اللہ تیرے وین قبول کرے. حسین دی زخمی ماں راضی ہوئی انشاءاللہ کہیں غم میں چنروں میں پرسہ قبول ہوئی. سن سے تو سمجھنا جو پانی ملیا آیت اللہ نکن لکھ دن کھڑی رہیے جواب ہی نہیں دیتا پیو دے قاتل. لیکن ایک حسرت ہوئی ہے فوجیاں نو پانی دے لوے وال میں کو گھوٹ پانی دا دے سی منگ جو کھڑی آئی اس کمینے فوج نو پانی پلا لے پرواہ نہیں کیتی حیوانہ نو پانی دے منا شروع کی اٹھا پانی پی لے گھوڑیاں پانی پی لے انتظار کھڑی کریں دیئے جو ایک گھوٹ پانی دا مل پوچھو. میں نے ممبر حسین دی قسم آئے تو لے لکھ دے حرامی پانی زمین بجوٹو سر جھگا گیا دیا بابا تری دھی دا اپنا مقدر بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی.
اتنا اوکھا سفر. اچھا یاد کریں آج سفر کاراں دا بساں دا اسا جڑا وینے ہیں نا ایک ماحول ہوندا ہے سفر تے ونجا ہے اسا ڈرائیور نو آدے پونے ہیں سپیڈ ڈھیر دیویں فلاں مجلس تے پہنچ ویسا ہے لیکن جڑا نال پردہ دار ہوئے نا توتی کو جا دینے ایس ٹٹورے نال دھیاں تے بہنا بھلا ہوئی. اسی گڈی پچھلی سیٹ تے بہ ویندیاں مستوراں اگلی سیٹ تے سونے ہیں ڈرائیور نوانے ایس ٹٹورے نال پچھلی سیٹ تے جی میں ماں باندھی ہے نا چھوٹے چھوٹے بالاں دے مونڈیاں تے ہاتھ رکھ باندھی پوچھی میں نے ہاتھ کیوں رکھے جواب دے کے دی مت ڈرائیور بریک مارے تے میرے بچے اگلی سیٹ اچ لگ پویں تیرے کو پوچھنا اسی گڈی آرام دے سواری وقتی ماں اولاد دی کانڈ تے ہاتھ رکھی بیٹھی ہے جڑیاں کربلا تو شام گئیں بے پلانے اٹھا ہے اور بندہ ہی بڑا امیر ہے جڑا ہائے نہیں کر سکیا جی بسم اللہ کراں بے پلانے اٹھا ہے تے ماں دے ہاتھ رجھے ہوئے ہیں جداں بال اس محمل تو کوئی جھڑیا ہاتھ چھٹے نہ تے ماں دے تر تر کے اکھنا وین آویا ساڈا واس نہیں لگدا حسین دی زخمی مار آ گئی ہوگی. ہن پتہ لگے کتنا اوکھا سفر آ حسین دی دھی دا ان وین ضرور آندا ہے میرے دین تے لگے تماچے گھنا بڑی بے پرواہی لوگ. اللہ تیرا پرسہ قبول کرے. آیت اللہ نکن فرمائن حسین نو بہت پیاری آئی تھی امن نال حسین پالی فرمائن جتوں جو آویانا تو شام لے وین کر گیا گیا رباب جی میری دھی سم پئی چاہیے میرے سینے تے سما میں نے تھکاوٹ مکوئے دی سینے تے سماویا فرمائن دا محرم دی رات جو آئی حسین ترائی حصے تقسیم کی تھی اصحاب نال عبادت قرآن دے تیسرا حصہ حسین تردو ہے بہن دے خیمے آئے آیت اللہ نکن سنائیں محسوس ہویا جو حسین دے نال کوئی تردان دے ڈٹھے تے 4 سالہ دی دور تین بھی پروائی کی تھی حسین دا بہن آئے معصوم رات ڈھل پئیے تینو نیندر نہیں آئی رو گیا دیا بابا اتنا سینے تے سمائے ہون تیرے سینے بغیر مینو نیندر نہیں آئی. فرمائن حسین امیر آئی آکھیا غازی کلین لایا میں کلین تسمدہ اکبر کلین لایا میں کلین تسمدہ دھینو سوینا فرمائن اتنا اثر کیتا دھی دی گل جو تیرے سینے بغیر نیندر نہیں آندی کربلا دے نواب مٹی تے سم پہ دھی دیاں بائن اب کے گل لچ پا گیا دا ایک لحظہ تے سم لے وقت تیرے مٹیاں تے سمن دے موسم آ گئے بھلا ہوئی حسین دی زخمی مارا دی ہوئی گئی شام غریبا لٹن والے بدماش آ گئے زین لے ون کربلا تینوں دسا کیوں جہا ماحول لٹدا جویں امام فرمائے ترائے موقع ہو جائے انہیں جتھے مستور ڈر کے مر ویندی پہلا موقع جنگل بیابان ہوئے پردہ دار کلی ہوئے ڈر کے مر ویندی او غیرت علیہ دوجا موقع گھر نو اگ لگ ونجے تے بجھاون لا مرد نہ ہوئے پردہ دار ڈر کے مر ویندی تیجا موقع امام فرمائے لٹن والے ڈاکو ہوئے چھڑاون والا کوئی نہ ہوئے پردہ دار مر ویندی ترائے واری ہو زمین تے بیٹھے تے وقت اٹھے سیوا امام دوا غربت ہائے غریبی ادے مولا غربت وین کیوں کی تئی ادے تری دکھ میری پھپھی زینب تے کٹھے آئے نہ جنگل بیابان آئی بھا لگی ہوئی آئی بدماش لٹے دے ودیا اکبر تے عباس کوئی نہ واہ بھائی واہ جی بھلا ہوئی یہ جہاں ماحول آئی مت سمجھے جو بھائی ایک پاس لگی ہے نہیں ہر پاس بھا لگی ہے چھوا امام فرمائے جڑا حرامی بھی سارے خیمے لٹن ہے ہاتھ چ بھا ضرور ہے
روے تے بھاوے نہ روے سر جاویں ادئی جئی دکھی بھا لگی ہے جویں تسبیح دا دھاگا ٹرٹدا ہے دانے کھڑ گئے نے سیادیاں تو بال کھڑ گئے بھلو ہن آ گئے لٹ دے ماحول سن سے ایک کرامیا دے میں لٹے دا آیا میں جٹھا ایک بچی ہے جد کنے جدور دے سونے کھڑے لگ دے میں قریب آیا میں کہ بچی دور لہا دے وین کر گیا دیا ہی نہ لہاوے میں عید دے پیو پلایا بھلوی سر جاوے آدھے میرے گلو ٹائم تھوڑا میں ٹر گیا میں درے چا ہاتھ پائے کنڈیاں نہیں کھولیا دے میں چھوٹ دیتی ہے کنڈا جو لے جا رہی ہے یار کر گیا دیا چاچا میرے دور لہ گئے بھلوی جنہ بے پروائی کی تھی دسی ونجا جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھکا تیری فطرت اللہ نہ کرے کہیں دھی دا پیو مر جنا کہیں دھی دا پیو مر دے تو جنازہ چا لیندے ہو غسل دیندے ہو کفن دیندے ہو کفن دے بعد جنازہ دھیاں تے بہناں دے حوالے کر دے جتنے تائیں دھی پیو دے جنازے تے بیٹھی راوے نہ جنازہ چیندے ہو نہ دھی نو اٹھندے ہو آدھے رومن دے ہو آخری بار پیو نو ملن آئیے ایندے بابے مٹیاں تلے دفن ہوئے تیری فطرت جدہ اٹھنا ہے کدہ چاچے اٹھائیں کدہ مامے اٹھائیں کدہ سر پہ ہاتھ پھرے جڑی یارہ محرم ڈی حسین دلاش تے آئیے انہی 4 سالہ دی دھی آئی علماء لکھ دیں کدہ شمار اٹھائیں کدہ سجار ودا اٹھائیں کہیں جو پچھے نسا چہرے تو داخ کوئی نہیں وین کر کے آدھی آئی علی اکبر دی جاگیر دے ویچ تے میں کچھ مار تماچے مارے میں کیوں نیلاش بھلا ہوئی جی بسم اللہ گنا جی بسم اللہ گنا بسم اللہ گنا بھلا ہوئی حسین نے زخمی ناراضی ہوئی سلگے یا مجنر ہوئے آخر جملہ کوئی سید بیٹھے معاف کرائے تاریخ کربلا لکھ دے حرامی اٹھویں دے نائن بھجیں دے آئے ایک یہ جئی منزل آئی ہے جت سے اٹھنو چابک لگ گئے حسین دی دھی جھڑ گئی ہے کچھ دور بعد علامہ ملبوبی نے لکھیا میں 70 نہ بڑا سر جاویں جڑا گھاجک لائیں جھولیاں پھیلاویں آدھے کچھ دور دے بعد حسین دیا بہنہ دا بہنہ سجاد تیری بہن رائے جو جھڑ گئی ہے شمار نواک اٹھ رکاوے سر چاویں جملہ سنے شمار آکھے ظالم اٹھ رکو مڑی بھیڑ جنگالے چرہ گئی ہے او ماتمی ازادار او لفظ مکے آئین حرامی آدھے سجاد بچے تا پہلے ہی دھیر گھڑوے آئین نہ کچھائی کمار بڑائی نے نہ اٹھ روکے نے وین کر گیا دا نروان جڑے پہلے جھڑوے آئین مار دائن ہون سانی غیرات جھڑ گئی ہے واہ بھائی واہ جی بھلوئی سن سے ہونا ڈر اٹھ نہیں رک گیا جس جملے گان محنت کرایا مسلے تے نہ روئے فقیر تنیا ہی نہیں اللہ گلائی نے جنا اٹھ نہیں رکے بے پلانے اٹھ بھی کانتے علی دی دین جلال آئے متھا اٹھ بھی کانڈے چ لگے وین کر گیا دیا اٹھاؤ نہیں سناتا تھا میں نے نانے دی امت میں مجبور ہو گیا میرے ہاتھ رک گئے میں للعمر دی دھیا تاری منت کرنیا رک جو مری دھی جنگالے چ رہ گئی ہے اٹھا دیا گوڑیاں زمین چ لگی ہے اپنی بولی بول کے آ گیا نے سڑے ہوئی جب شام نیڑے آ گئی واہ بھائی واہ بھلوی حسین نے زخمی ناراضی ہو بھلوی رک گئے اٹھ
ہونا ڈرائے زجر ون حسین دی دین لایا روے تو بھاوے نہ روے سر جاؤے زجر و حرامی علماء لکھ جنید خوف تو سیدہ دے بال شام کوئی سکتے نہیں اے حرامی گھوڑا دوڑے نویا ٹر پہ ہے حمید ابن مسلمہ دے میں بھی گھوڑا بھجائے میں آنکھوں ڈری ہوئی سی آزادی ہے وہ وڈا حرامی ہے آدھے میں بھی گھوڑا بھجے نہ آیا میں نے کل پہلے پہنچ گیا کیا ڈٹھے آدھے بچی جنگلے تو سجے بھج دی آئی کھبے بھج دی آئی پلیاں پھٹیاں ہوئی ہیں لو جاریا حرامی تازیانہ مار کے ادا کرنے حکام بنال تو لائے گئی ہے تے ہون کے تھوئی ویر سجاد ساہ رک گئے ہان لو بھلاوی اب میں اکھوالے اب نمارے رلیے یتیم آدھے جلدی نال میرے گھوڑے دے پیچھے لگی ہوئی ہے آدھے میں نٹھے میں کہ حسین دی بھیمر نال چھوڑا میں تینو بابا ملاوا میں تینو سجاد ملاوا آدھے چند قدم پیچھے مڑ گئی آدھے چاچا وہ سمجھا دیا کیوے آسے دیا تو گھوڑا ٹور میں بھر دیا سا آدھے میں نٹھے جب پیو کول پہنچی ہے پیو نشان کول گزر گئی ہے میں نٹھے سجاد کول گزر گئی ہے پتھی کول گزر گئی ہے اٹھے آئیے جتھے گھوڑے نال غازی دا سارا وین کر کے آئیے چاچا نیک مریا پلیاں پھٹ گئی ہے ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔